السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائبڈ۔ اس ویڈیو میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے مسلمان جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن تھا۔ یہ عجیب واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جنات کا یہ واقعہ کتاب جامع معجزات کے صفحہ نمبر 7 پر یوں بیان ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ سب ماجرا سن کر لوگ فوراً اس بدبخت کے گھر آئے تو دیکھا واقعی اس کا یہ بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنے۔ جب وہ بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دعوت انہوں نے اس لیے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہ الفاظ سن لیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی کا کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ عمل مکمل درس اور یہ بات سن کر ولید گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب دل تھام کر آگے سنیں کہ لوگوں کے اس اجتماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے پر سوار رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ملا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں، میرا نام مہیم بن ابر ہے۔ میں کچھ دن کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا ہے کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا اور آج پھر گیا ہوا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا میں نے بولا ہے آپ نے آج سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ مسلمان جن سے سنا تو بڑے خوش ہوئے، بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ ایک اور جن کا واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو مدینے میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن، اس کا قد 40 گز لمبا۔ سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور بھاگے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بلا سے بچائیں، وہ بلا سیدھی مسجد کی طرف آ رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے گال سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا،
میری طاقت تمام جن اور مخلوق سے زیادہ تھی، اور میں جنوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا میں اس کو مار دیتا یا اس کو معذور کر دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور کر دوں؟ اس نے کہا کہ کیوں تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بے حساب لوگوں کو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آج میں ان سب کا حساب کر دوں گا برابر۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا۔ اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا، اور میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتوں سے باندھ دیا۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک ہی تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا۔ سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی لیکن نہیں کھول پائے۔ اور بھی بہت سارے اللہ کے نبیوں کے پاس آیا، لیکن کوئی نہ کھول پایا۔ تب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ کی وحی آئی، اے ابراہیم اس کو چھوڑ، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا وہ کون ہے جو کھول پائے گا؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا۔ تب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہوں۔ آج جا کے میرا انتظار ختم ہوا، اس کے ہاتھ کھل گئے، اللہ کے رسول نے کھول دی۔ اس کے گال سے خون آ رہا تھا، وہ بھی بند ہو گیا، اس کے ہاتھ اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسان کو دی ہے۔